بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرزق طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسوله الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وخطابه المتين قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم واشكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صلوات انتہائی واجب الاحترام سامعین الحمدللہ بتائید معصومہ عالمین مخدومہ کونین سیدہ دارین عصمت اللہ الکبریٰ حجاب اللہ فخر مریم و آسیہ مادر حسنین جگر گوشہ رسول جناب بدو سیدہ عالمین کا احسان کہ یہ سالانہ عظیم الشان مجلس آزاد جس سے مجھ فقیر کو خطاب کرنے کی عزت حاصل ہو رہی ہے. حاضرین محترم سبحان اللہ، دل چاہتا ہے کہ فائدہ اٹھائیں کیونکہ فرش عزائے حسین وہ مقدس جگہ ہے جہاں اللہ سے مانگا جائے تو وہ عطا کر دیتا
کہ پالنے والے ہم فقیروں کے پاس دعا کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. رب العزت دعا ہے کہ بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما. میرے اللہ انہیں صحت زندگی رزق کثیر عطا فرما کہ صبح قیامت تک یہ سلسلہ عزا یوں ہی جاری و ساری رہ سکے. میرے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. میرے ذمے جن کی دعائیں ہیں میرے اللہ ان پر لطف و کرم فرما, انہیں شفا. بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. یہاں بھی کسی صاحب نے کہا ان سمیت جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما. جو اولاد نرینہ نہیں رکھتے انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. میرے کریم اللہ احسان فرما. جہاں جہاں پوری کائنات میں امام عالی مقام کے غم گسار آباد ہیں میرے اللہ سب کی عزت و آبرو ناموس جان و مال کی حفاظت فرما. سلطان کائنات ولی العصر کا ظہور فرما. ہمیں ان کے نالین چومنے کا شرف عطا فرما. ایک سلوات پڑھ دیجئے کہ تمام دعائیں مستجاب ہو جائیں. حضور دل کی خواہش ہے اپنے سننے والوں کی خدمت میں اللہ کے رازوں میں سے اللہ کے رازوں میں سے ایک راز پروردگار کے عظیم اسرار میں سے صرف آپ کی سماعت وَاسْكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. سورہ جمعہ, سورہ مبارکہ جمعہ میں ارشاد کیا ارشاد فرمایا؟ وَاسْكَرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا. میرا ذکر کثرت کے ساتھ, میرا کثرت سے ذکر کثیر کرو. اللہ کا ذکر کثیر کرو, ذکر کثیر کرو. لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پا جاؤ, تاکہ تمہاری مرادیں پوری ہو جائیں, تاکہ تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں, فلاح پا جاؤ, تاکہ تمہاری جتنی بھی کدورتیں ہیں سب ختم ہو جائیں, بیماریوں سے علیحدہ ہو جائیں, زندگی ایسے ہو جائے جیسے پھول ہوتے ہیں, خوشبوؤں سے مہک جائے, رزق میں فراوانی ہو جائے, کسی کی محتاجی نہ رہے. جو اسیر ہیں بے گناہ رہا ہو جائیں, کہ اولادوں کو اولاد نصیب ہو جائے. جو اس سے مانگو وہ تمہیں عطا فرما. موضوع سے گھبرائیں گے تو نہیں, کیا کرو یہ سب کچھ پانے کے لیے لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پا جاؤ. چلیے قیامت تک جہاں قدم رکھو پھر کامیابیاں تمہارا مقدر بن جائے. سورہ جمعہ کرنا کیا ہوگا تمہیں یہ سب کچھ پانے کے لیے؟ وَاسْكَرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا. اس کا ذکر کثرت سے کرو, ذکر کثیر کرو تو یہ سب کچھ مل جائے. اب حضور علی کوئی ہے جو یہ کہے کہ میں اللہ کا ذکر کثیر کر لیتا ہوں؟ ساری رات میں کھڑا رہوں اور اللہ کا ذکر کرتا رہوں, پھر دن بھر کھڑا رہوں اللہ کا ذکر کرتا رہوں, زبان انسان کی گھس کر گر جائے, کون ہے جو اس کا ذکر کثیر کر سکتا؟ کون ہے؟ یعنی یہ زبان جو ہے اس کا ذکر کر کر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر جائے, خشک ہو جائے, سوکھی ٹہنی کی طرح ہو جائے. کیا یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں اس کا ذکر کثیر کر لیتا ہوں یا میں نے اس کا ذکر کثیر کیا؟ بتائیے, کوئی آپ نے پڑھا ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں میں کہ میرے سامنے شبیدار بیٹھے ہیں, تہجد گزار بیٹھے ہیں, ماشاءاللہ, لیکن کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ذکر کثیر کرتے ہیں؟ آپ کیجئے گا آپ نے کہیں پڑھا ہو تو میں نے تو بڑے بڑے لوگوں میں, روحانین میں, وہ جو روحانین ہیں آپ کے, ان میں سے کسی کو نہیں سنا کہ اس نے کہا کہ ہم نے ذکر کثیر کر لیا. شاید کہیں اگر آپ کو ملی ہو تو بتا دیجئے, مجھے تو انبیاء میں بھی یہ بات نہیں نظر آئی.
کیا مطلب ہے اب یہ موضوع نہ بتائیں نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو؟ یہ نوازات، یہ خزینے یوں ہی محفوظ رہ جائیں جو اہل بیت نے آپ کے لیے دیے، آپ تک پہنچانا ہمارے لیے لازمی۔ حضور اگر آپ نے دیکھا ہو تو ممکن ہے میری اصلاح فرما دیجیے کہ کہیں کوئی نبیوں میں نظر آ گئے کہ جس نے کہا کہ میں نے اللہ کا ذکر کثیر کر دیا، وہ ولیوں میں نظر آ گئے کہ میں نے اللہ کا نہیں، سب عاجزی کا اظہار کرتے گئے۔ حضور یہ کہتے گئے ہیں انبیاء اور اولیاء کہ نہیں میرے اللہ، جو تیرے ذکر کا حق تھا وہ ادا نہیں ہو سکا۔ سبحان اللہ، آپ ان مشکل منظروں میں میرے ساتھ کمال ہو گیا، کیا کہنے۔ ورنہ جب ہم ارادہ کرتے ہیں ان موضوعات کا تو پہلے سے طے کر لیتے ہیں کہ تنہا ہی ہوں گے، لیکن آپ ساتھ ہیں۔ یہ آپ کے ظرف ایمانی، یہ آپ کی قوت ایمانی ہے، یہ جلا ہے آپ کے قلب میں ایمان کی، جو ان منزلوں میں ساتھ ہے۔ تفکر گئی، سوچیے کہیں آپ کو کوئی ملا ہے، ہم تو کہہ نہیں سکتے ظاہر بات ہے بھیا ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم ذکر کثیر کریں، وہ بھی نہیں کہہ سکتے جن کی ساری رات مصلی پر گزری ہے، سارا دن روزے کی حالت میں ہے، یہ نہیں کہا کسی نے۔ اب سنیے، اگر نہیں کہا اور نہیں کر سکا تو یہ اللہ حکم کیوں دے رہا ہے؟ عزتوں والے رب قربان جائیں تیری عزتوں پر، صدقے جائیں میرے باپ کو۔ تیرے جو معصوم انبیاء آتے رہے، رسول آتے رہے، یہ تو وہ بھی نہ کہہ سکے۔ تو پھر یہ جو سورہ جمعہ کی آیت ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ کیا نعوذ باللہ، معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، محمل ہے تیرا کلام، ناقابل عمل ہے تیرا کلام؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس کا لفظ جو ہے کہیں اس کا ایک اعراب محمل نہیں، راز ہے، راز شفیق صاحب کا بہت بڑا کتب خانہ ہے، اللہ کی زندگی در اگر انہوں نے کہیں پڑھا ہے تو میری اصلاح فرمائیں کہ کہیں دیکھا ہے کسی نے کہ کسی نے کہا کہ میں کر بیٹھا اللہ کا ذکر کثیر، تو جب کوئی نہیں کر سکا تو یہ آیت کیا مانے رکھ رہی کہ میرا ذکر کثیر کرو کہ تو فلاح پاؤ گے، ذکر کثیر نہیں کیا تو فلاح ہی نہیں پا سکتے۔ آئیے حضور راز سے پردہ ہٹاتا ہوں، توجہ رکھیے گا، جانا چاہتے شریف پر سنیے امام حسن عسکری علیہ السلام سے عرض کیا، مولا یہ جو اللہ کا ذکر کثیر سورہ جمعہ میں، دیکھو نوجوان بچے سن رہے ہیں، محفوظ کر رہے ہیں، جیتے رہو ذرا، مولا اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ کا ذکر کثیر کرے؟ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے اور ہمیں کوئی نظر بھی نہیں آیا کہ جو کہے کہ ذکر کثیر، ہر یہی کہتا آیا کہ نہیں میرے اللہ تیرا اپنے ذکر ادا کرنے سے عاجز نہ، ٹھیک ہے؟ نہیں تو کون ہے جو ذکر کثیر کر سکتا ہے؟ یہ کیا مانے ہے شاید؟ 11ویں امام نے راز سے پردہ ہٹایا، تیار ہیں ہم راز پیش کروں؟ کہاں جا اللہ سورہ جمعہ میں کہہ رہے نا میرا ذکر کثیر کرو تاکہ تم بھلا پا جاؤ، یہاں ذکر کثیر مطلب ذکر کثیر سے کیا مراد ہے؟ 10 کروڑ دفعہ اللہ کا نام لے، اربوں مرتبہ زندگی بھر اللہ کا نام ہے، ذکر کثیر، کثرت، کثیر، ایسے مولا اس سے کیا مراد ہے؟ معصوم نے فرمایا راز ہے، کہا عطا فرمائے راز کیا؟ کہا سنو برداشت وہی کرے گا جس کے دل کا اللہ نے امتحان دے لیا، برداشت وہی کرے گا جس کے دل کا اللہ نے امتحان دے لیا، وہی برداشت کرے گا، ورنہ برداشت نہیں کر سکتا۔ جی ہاں، میں اس لیے آمادہ کر رہا ہوں، آپ کو اس لیے تیار کر رہا ہوں، حکم دیا ہے، ہماری تربیت کی ہے، ہم جو پڑھنے والے ہیں، آپ جو اس سے وابستہ ہیں، بیٹا آپ کی تربیت کی ہے معصوم، میری تربیت کی ہے۔ اب یہ نہیں بات ہے میں تربیت سے منہ موڑ لوں،
تربیت کر رہے ہیں، سمجھ رہے نہیں؟ تربیت کی ہے، خبردار خبردار ہمارا راز نہ پڑھنا. نہیں یہ بات آپ تک پہنچی نہیں. خبردار ہماری فضیلت نہ پڑھنا، خبردار ہمارے فضائل نہ پڑھنا، خبردار نہ پڑھنا، نہ پڑھنا ہمارے فضائل، نہ پڑھنا ہمارے راز بیان نہ کرنا. یہ تربیت ہے. علامہ مجلسی نے بہار میں لکھا، اور بہار کا وہ چیپٹر جو مقاتل سے مقتل سے وابستہ تھا اس کو علیحدہ نکال دیا گیا، اور علیحدہ نکال کے علیحدہ سے کتاب چھاپ دی گئی ہماری آسانیوں کے لیے. بہار میں سے وہ روایتیں چن لی گئی. علامہ مجلسی علیہ رحمہ وہ جو مولانا حسین کی شہادت سے وابستہ ہے چن کے علیحدہ سے ضخیم کتاب بن گئی. اور وہ ضخیم کتاب اس کا نام ہی رکھ دیا مقتل مجلسی. علامہ مجلسی ویسے وہ بہار الانوار ہے لیکن وہ روایتیں مقتل کی. مقتل مجلسی میں تحریر کر رہے ہیں علامہ مجلسی اپنے اسناد کے ساتھ، اپنے راویوں کے ساتھ، کہ امام حسین کے پاس ایک گروہ آیا اور آ کر کہنے لگا امام حسین سے کہ اپنے فضائل بیان کریں. امام حسین نے کہا میرے فضائل تم سن ہی نہیں سکو گے. علامہ مجلسی لکھ رہے ہیں، سن رہے ہو؟ یہ بازار میں اردو ترجمہ موجود ہے. مقتل مجلسی نے فرمایا میرے فضائل برداشت نہیں کر رہے، ہمیں سنائیے. باقی ادھر ہو تم میں سے تو اپنا ایک نمائندہ بھیجو ذرا. بھیجا، اس کونے میں لے گئے. مولا نے اپنی ایک فضیلت پڑھی، اس کا دل گھبرانے لگا، سینے آنے لگا، موت کا سناٹا، موت کے آثار چہرے میں، کلیجہ پکڑ کے گر گئے، تڑپنے لگا. مولا نے کہا آؤ اسے اٹھا کے لے جاؤ. اور کسی کو سننے میں تم برداشت ہی نہیں کر سکو گے. میں نے تو کچھ پڑھا ہی نہیں، گلی کلیجہ تو ابھی تو ہم لوگ ماشاءاللہ اشعار فضائل سن کے بیٹھے ہوئے. اس کا مطلب وہ فضائل تو آئے نہیں ہیں، ابھی تو آئے نہیں ہیں. علامہ مجلسی لکھ رہے ہیں وہ پڑھنے کا لے جاؤ، اسے لے جانے کے بجائے سب کے سب دوڑ گئے، بھاگ گئے. علامہ مجلسی سب کے سب آئے تھے نا، اپنی فضیلت سنا ہے، اپنے فضائل سنا ہے، سب کے سب بھاگ گئے. نہیں اس لیے منع کیا. خبردار. اب سنیں مولا کیا کرنا، کیا تربیت. خبردار میری ولایت کے راز وہاں نہ پڑھ دینا جہاں کوئی کم ظرف بیٹھا ہوا. آپ سلامت رہیں. بسم اللہ. خبردار وہاں نہ پڑھ دینا جہاں کوئی کم ظرف بیٹھا ہوا ہے. اس کا مطلب اگر میں پڑھنے والا ہوں، انہوں نے یہ مجھے یہ کرم کر دیا تو پہلے مجھے دیکھنا ہوگا. فرمایا اگر پڑھ دو گے کم ظرف کے ساتھ. اب اگلی بات سنیں امیر المومنین فرمایا امام صادق علیہ السلام کا جو 6 جلدیں آئی ہوں اس میں بھی فرمایا اگر کم ظرف کے سامنے پڑھ دو گے، اگر کم ظرف کے سامنے پڑھ دو گے تو پتہ کیا ہوگا؟ یہ پیمانہ تبریز ہو جائے گا. معصوم جب بات کرتے ہیں تو خدائے کلام امام جو اماموں کا کلام ہوتا ہے. بسم اللہ. جب وہ دن پیمانہ جب لبریز ہو جائے گا پیمان تو 2 کام کرے گا، یا پیچھے رہ جائے گا یا گھبرا کے آگے بڑھ جائے گا. پیچھے بھی گھبرانے والا، آگے بھی بھٹک جائے. مطلب یہ گھبرا کے نہیں جھوٹ بول رہے ہیں، وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں، ان میں جو فضیلت کہاں ہو سکتی ہے،
پیچھے رہ گیا برباد. او میرے اللہ فضیلت کا انکار کیا برباد. آگے بڑھ گیا تو کیا ہو رہا؟ اچھا یہ ہے ابھی. او پھر پہچانا یہی اللہ ہے. جب کہا یہی اللہ تو وہ بھی ہلاک. اب یہ میں نہیں کرا, میں جو کرا مولا کائنات امیر مومنین فرما رہے. مولا کائنات یاد رکھنا دین میری فکر کا نام نہیں ہے. آپ فرمائیے گا دین آپ کی سوچ کا نام نہیں ہے. ہاں کبھی نہ سوچنا کہ ہم یوں سمجھے ہیں, ہم یوں سمجھے ہیں, ہم اس نتیجے نہیں, کبھی نہیں, ایسا نہیں ہے. یاد رکھنا دین کو اپنے تابع کر لینے کا نام, جہاں جہاں تشریف فرما, دین کو اپنی فکر کے تابع کرنے کا نام یزیدیت ہے, اور دین کی بقا کے لیے گلا کٹانے کا نام حسین ہے. رہ جائے گا تو میں یہ سمجھ گیا کہ یہ اللہ, میں یہ سمجھ گیا کہ یوں ہے. میں نے آپ کیسے سمجھ گئے؟ ان کے دعوے رہے, دیکھیں ان کا اشارہ کیا ہے, دیکھیں ان کا اشارہ کیا ہے. حضور علی کہیں اشارہ بھی تو دکھائیے نا, ایک تو زبان سے کہیں, کہیں اشارہ کر دیں کہ سنو سلمان نماز پڑھ رہے تھے, مثال دے رہا ہوں, ماذ اللہ ماذ اللہ ماذ اللہ, سلمان چھوڑو میں ہی ہوں. علی کہے ابو ذر میں ہی ہوں, اشارہ دکھا دیجیے. نہیں, اگر سلمان نے پڑھی ہے نا, سنیے گا, سلمان نے پڑھی ہے نا رات کو 11 رکعت, تو علی نے پڑھی ہے 1011 رکعت. نتیجہ پیش کر رہا ہوں, یہ 1000 رکعت تو نہیں ہے. یہ جو نماز شب ہے یہ 11 رکعت ہے. میرے آپ کے لیے مستحب ہے, اس پر کبھی گفتگو ہوگی کہ کتنی عظیم منزل, میرے آپ کے لیے مستحب ہے, لیکن رسول اللہ پر اور ائمہ پر واجب ہے. صحیح ہے, میرے آپ کے لیے مستحب ہے. 11 رکعت ہے تو یہ 1000 رکعت کیا ہے؟ آج قبلہ دعا ہوں گا میں آپ سے, سمجھے؟ یہ 1000 رکعت جو ہے نا یہ بتدریج آئی ہے. 11 رکعت سے 20 رکعت, 100 رکعت, 500 رکعت, بتائے گا جیسے جیسے علی کے معجزے دیکھ کر, علی کے کرامات دیکھ کر, علی کی ولایت کی فضیلت دیکھ کر جیسے جیسے دل میں شک ہوتا تھا کہیں یہی تو اللہ نہیں ہے, ویسے ویسے علی نماز پڑھاتے ہیں. یہ جو نمازیں پڑھاتے چلے جا رہے ہیں, یہ مسلسل جو نمازیں ہو رہی ہیں, نماز کا وقت ہے تو پڑھ رہے ہیں, نماز کا وقت نہیں ہے تو پڑھ رہے ہیں. نہروان پہ جا رہے ہیں, جنگ نہروان پہ, علی کے لشکر میں بڑی زیادہ مصیبتیں تھیں. ارے چلو علی ابھی نہیں جائیں گے, سردی بہت زیادہ ہے, تھوڑا موسم ٹھیک ہو جائے. اب موسم اب چلو, بدبخت دین کو برباد کر رہے ہیں, چلو ان کو روکیں. علی اب گرمی بہت زیادہ ہو, ارے اب چلو علی کو میری بیوی کو کچھ کام ہے, ارے علی بیوی کو میں کے لے کے جانا, ارے میرا سالہ بیمار ہے, ارے میرے سسرے کی طبیعت خراب ہے.
سے وہ دور پڑی امیر المومنین کا 37 ہجری 36 ہجری کے بعد کا دور پڑی ہے. تو مشکلوں سے تیار ہوا لشکر, علی گھوڑے پہ سوار ہوئے, آگے علی ہے, پیچھے لشکر چلو. اتنی مشکل. ابھی گھوڑے قدم نہیں اٹھا, ایک نجومی بدبخت سامنے آ گیا. نجومی رکو 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 رکو, نہیں نہ جائیے, نہ جائیے, لڑنے جا رہے ہیں, جنگ پہ جا رہے ہیں, نہ جائیے. آپ اور آپ کا لشکر سب کا سب قتل ہو جائے گا, نقصان ہو جائے گا, نہ جائے. کیسے کہتے ہیں, میں نجومی ہوں, ستاروں کے علم جانتا ہوں, میں نے دیکھ لیا ہے مشتری جو ہے وہ زہرہ کے اطراف میں آ گیا ہے, ایسی منزل پر جو بھی کام شروع کریں گے بربادی ہے. او میرے اللہ, ان کو مشکلوں سے تیار کیا تھا. اب ان کو نہ سن لیا کہ بھیا وہاں تو پہلے نجومی نے بتا دیا, اب وہ تو ویسے زین پر سے صرف ہونے لگے. اب کسی کو بیگم یاد آئی, تو کسی کو سالی یاد آئی, تو کسی کو سزرا یاد آئی. اب پیچھے کسر اور نو کیسی مشکل بن گئی. اچھو بندہ ہے بھی نجومی, کیا کرے, مشکل ہو گیا نا, اب کیا کرے. وہ دلوں میں ڈوب گئے. ایک مرتبہ علی نے دیکھ کر کہا, اچھا تو علم الافلاق جانتا ہے, نجومی ہے, اور اشارے جانتا ہے. کہا چل یہ تو بتا دے, تو بتا رہے کہ میرا لشکر جائے گا تو نقصان ہو جائے گا, وہ جیت جائے گا. چل یہ بتا دے, اس ٹائم جہاں میرا گھوڑا کھڑا ہے, میرے گھوڑے کے جو اگلے سم ہے, میرے گھوڑے کے دائیں طرف والے سم کے نیچے کیا ہے اور بائیں طرف والے سم کے نیچے کیا ہے. وہاں کی باتیں جانتا, تو یہ بتائیے کیا ہے. 2 فٹ نیچے زمین کے کیا ہے, بول. سر جھکا کے کہا, نہیں میں نہیں. پتہ ہے سمجھے کون تھا؟ ہاں, ان کا بندہ تھا, نجومی بن کر آیا تھا. کہ علی کا تو بگڑے گا کچھ نہیں, جو 2-4 لشکر والے ہمت کر کے آئے وہ بھی پیچھے سے نکل جائیں گے. ایسی چالیں چلی ہیں علی کے خلاف, نجومی بنا کر بھیج دیا. کیا بتا کیا ہے, کچھ نہیں. کیا میں بتاؤں, وہ لشکر کو تو بتانا ہے کہ بھائی کیا ہے, تو ہر بات پہ دلیلیں مانگ رہے. وہ سب نے اتر کے گھوڑوں سے گھیر لیا. کہا سنو, پوچھو اس سے کیا ہے. میں کہا نہیں, میں آج ہی تو نہیں بتا سکتا. اچھا سن, یہ جو میرے گھوڑے کے اگلے 2 سوم ہے نا, جو دائیں طرف والا سوم ہے, اس سوم کو کھودو جہاں زندگی ہے. نیچے کی زمین کھودو, کیا ہے, حیات, زندگی, حیات کی رعنائیاں, حیات کے اسباب. بائیں طرف والے سوم کے نیچے موت. کو پیچھے ڈال, ادھر جو کھودا تو خزانہ نکلا, حیات کی اسباب. ادھر جو کھودا کوبرا سانپ نکلا, اس کو پسینے آنے لگے. 2 فٹ زمین کے نیچے جانتا نہیں ہے, ستاروں کی باتیں بتا رہا. علی نے ایک اچھوتا کام کیا زندگی میں پہلی اور آخری بار. نہ علی سے پہلے کسی نے کیا, نہ علی کے بعد کسی نے کیا. نہ علی سے پہلے 7 ہجری سے پہلے جب سے زمانہ آیا, بڑی جگہ ہوئی, عرب و شرق تو عرب کی تاریخ بھری ہوئی ہے. علی سے پہلے کسی نے نہیں کیا, علی کے بعد کسی نے نہیں. کیسا عجیب بات. علی کے بعد ظاہری بات ہے سلسلہ نہیں, علی نے کیا. پتہ ہے وہ کیا کام تھا, جب علم لے کر گئے اور ضلع خیبر کے سامنے پہنچے تو اوپر سارے یہودی کھڑے ہوئے تھے. وہ جو یہودی تھے وہ سارے دیکھ رہے تھے. تو وہ علی نے کیا کیا, درود بھیجے اہل بیت پیغمبر. اللہ ہمارے ملک کا ذاکری میں بہت عظیم نام ہے, قبر سعادات ہے, امام حسین علیہ السلام.
مقبول ترین ذاکر ہے میرے دل و جان بھی سید زینب شاہ صاحب تشریف لے آئے ہیں. بس کوشش کرتا ہوں کہ بیان کو فوراً بھی سمیٹ دوں اور سید سے میں دعا میں اوپر ایک 4 انچ دیش کو ایسے کر دوں تاکہ سید سے میں دعا لیتا ہوں. بس جی کرو بڑی مہربانی دے اللہ بلانے بابا نے بند سلوات پڑھ دی. نہ علی سے پہلے کسی نے کیا سنیے نہ علی کے بعد کیا کہہ رہے ہیں نہیں ستارے آپ کے موافق نہیں ہیں آپ نہ جائیے گا ستاروں کے چانے چل رہے ہیں. 37 ہجری کے 7 ہجری وہ 37 پورے 30 سال پہلے پورے گھبرائے تو نہیں پڑھ لوں تھوڑی سی بات. بسم اللہ. علی نے کیا کیا کہ وہ علم جو علی کے ہاتھ میں تھا رسول نے دیا تھا کہ علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. علی نے کیا کیا کہ وہ علم لے کر پتھر میں گاڑ دیا. نہ علی سے پہلے یہ سننے کی قدر فرمائے یہی چیزیں ہوتی ہیں. نہ علی سے پہلے ساری زہر کو سر میں دیکھتے نہ علی کے بعد کسی نے نہیں کیا تو نہیں ہے. علی نے پتھر میں گاڑ دیا. اجب یہ سب آپ کا سنا ہے آپ کا پڑھا ہوا. اب جو پتھر میں گاڑا آنا تو وہاں ان کا شاہی نجومی دیکھ رہا. شاہی نجومی اس نے وہ مارے گئے سارے یہودی. وہ جو راہب مائب کھڑے ہوئے تھے راہب وہ چیزیں نجومی بھی کھڑے تو راہبوں نے وہ جو تھے راہب میں کہہ رہا ہوں مجھے یہودیوں کا جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں پڑھنے والے راہب تو عیسائیوں میں تو ان کے جو بڑے بڑے لوگ تھے جو جانتے تھے ان کو ہر گزر ان کا آزمائے کیا ہو یہ 40 دن آنے والا 40واں دن اور ہے کیا عرش میں تو علم کو سخت پتھر میں گاڑ دیا. یہودیوں کے بھائی بہت سے پس مران کے جیسی مران کے ان میں تو نجومی تھا نا شاہی اس کے مران کو پکڑا پرند میں پھیلائے یہ نہ چھوڑ گھبراؤ نہیں. اس نوجوان نے آ کر اگر 26 سال سے امیر ہوئی اس نے اگر پتھر میں علم کو گاڑا ہے تو یہ جو نوجوان شہزادہ ہے اس کا کوئی کمال نہیں اس کا کوئی کمال نہیں. پھر ہمارے سامنے اس نے علم کو پتھر میں گاڑا ہے. نجومی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کوئی کمال نہیں. میں جانتا ہوں علم الافلاک کو تم نہیں جانتے کیا. کہاں سہیل ستارہ جب برج جوزا میں چلا جاتا ہے تو اس وقت پتھر موم ہو جاتا ہے. موم ہو جاتا ہے اس میں لکڑی گاڑیے لوہا گاڑیے جو چیز گاڑی گھر وہ پہلے کہا میں نے دیکھا اپنے علم سے آج سہیل ستارہ برج جوزا میں ہے. ارے پتھر تو پہلے ہی موم تھا تو اس کا کیا کرشمہ ہے اس نے گاڑ دیا تو اس کی کیا کرامت ہے. اور گھبرانے نہیں لو. امیر المومنین نے وہاں سے نجومی کے کلام کو سنا اور پکار کر کہا اے نجومی علم الافلاک کے ماہر اپنی بات پہ برقرار رہنا. اے علم الافلاک کے ماہر اے نجومی توجہ رکھیے گا جہاں جہاں اپنی بات پہ برقرار رہنا. یہ کہہ کر علی آگے بڑھے چھٹکے سے علم کو پتھر میں سے اٹھایا. 7 قدم پیچھے ہٹے دوڑ کر پھر علم کو پتھر میں گاڑا. پھر علی نے علم کو اٹھایا پھر پیچھے ہٹے پھر پتھر میں گاڑا پھر پیچھے ہٹے پھر 7 دفعہ علی نے علم کو پتھر میں گاڑا پتھر سے نکالا. ادھر سے نجومی نے ہاتھ جوڑ کر کہا اے جوان شہزادے بس کر دیجئے عجب منظر میں نے علم نے دیکھا. ارے جتنی بار علی آپ نے علم کو پتھر سے نکال کے واپس پتھر میں گاڑا میں نے دیکھا اتنی بار سہیل ستارہ برج جوزا سے نکلا پھر برج جوزا میں آپ سلامت رہیں آپ کی زندگی دراز آپ شاد و آباد ہیں. میرے عزت ماں میرے واجب الاحترام سامعین تہذیب دی ہے خبردار کم سر کے سامنے ہماری فضیلت نہ پڑھ دینا. چھلک ہے نا پیمانے چھلک ہے نا تلاتوں
اسے بھی دکھا رہے ہیں، اسے بھی دکھا رہے ہیں، چیچی والے کو، پکوڑے والے کو، گلیگی والے کو، یہ دیکھ یہ دیکھ یہ دیکھ، اسے دکھا رہے ہیں۔ آپ کو کیا پتا جسے دکھا رہے ہیں اس کی اماں جان کون ہے؟ آپ نے سب چیک کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے کیسے بیان کر رہے ہیں، کس لیے دکھا رہے ہیں، اس کے والد کون ہیں، اس کا خاندان کیا ہے، اس کے ماں باپ دادا دادی کون ہیں؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ریکارڈ کر کے لے گئے بچے، کلپ بنا لیے، یہ دیکھو پیمانے چھلک گئے، پیمانے چھلک گئے۔ ارے بھائی آپ کیا سمجھ رہے ہیں، کسے دکھا رہے ہیں؟ آئیے غور سنیں معصوم کا۔ معصوم فرما رہے ہیں ہماری ولایت کا راز یا تو مرسل نبی برداشت کرے گا، یہ آپ نے نہیں سمجھی بات، نبی نہیں کہا۔ یہ اب آپ سمجھیں آپ کسے دکھا رہے ہیں، کلپ بنا کر کسے آپ جناب علی شیئر کر رہے ہیں، کس کو بھیج رہے ہیں؟ ادھر تو آگ لگے گی، ادھر تو کلیجہ چلے گا، یا مرسل نبی برداشت کرے گا یا ملک مقرب، یا وہ مومن جس کے دل کا اللہ نے امتحان لے لیا اور کوئی برداشت کر ہی نہیں سکتا۔ گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے؟ اشکروا اللہ کثیرا، اللہ کا ذکر کثیر کرو، لعلکم تفلحون۔ تیار ہوئے حضور علی؟ بسم اللہ۔ آپ سمجھ لیا کہ راز کیا ہوتا ہے، تاکہ میں جا کے تم فلاح پا جاؤ۔ بسم اللہ۔ اب بیان کروں؟ بسم اللہ۔ پہلے آپ نے طے کر لیا کہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے ذکر کثیر کر لیا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اللہ کا ذکر کثیر کیا۔ تو معصوم سے پوچھا گیا میرے امام سے، مولا یہ بتائیے یہاں اللہ کی توجہ چاہتا ہوں ایک ساتھ، سورہ زمر، مولا جب کر ہی کوئی نہیں سکتا تو اللہ یہ حکم کیا دے رہا ہے کہ میرا کثرت سے کثیر ذکر کرو؟ اس سے مراد معصوم نے کا راز ہے، مولا عطا فرما۔ سنیے معصوم نے کہا جہاں اللہ سورہ جمعہ میں کہہ رہا ہے کہ میرا ذکر کثیر کرو، جہاں اللہ کی مراد ذکر کثیر سے میری دادی جناب زہرا کی تسبیح ہے۔ مختصر عمل ہے، اگر میں کوشش کریں ہم دیکھنے کی تو سب سے بیٹا اس موضوع نے بول تو نہیں کیا آپ لوگ، سب سے مختصر عمل 34 مرتبہ کیا ہے تسبیح جناب سیدہ، 34 مرتبہ بیٹا آپ بتائیں اللہ اکبر۔ یہاں بھی معصوم نے شرح کی ہے، عجب شرح کی ہے کہ جملے کیا تسبیح ہے۔ 33 مرتبہ الحمد للہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، لعلکم تفلحون۔ معصوم نے کہو گے 34 مرتبہ، لیکن اس زبان اطہر سے ادا کیے ہوئے یہ جملے ہیں، کہو گے 34 مرتبہ 33 مرتبہ 33 مرتبہ، اللہ قرار دے گا جس نے تسبیح زہرا پڑھی، ملائکہ لکھ لو اسی نے میرا ذکر کثیر۔ اللہ اکبر 34 مرتبہ، الحمدللہ سبحان اللہ 33 مرتبہ۔ سنیے اب اس کو پڑھنا کس طرح ہے، اب یہ راز ہے۔ فرمایا ہر نماز کے بعد
شرط ہے، ہر نماز کے بعد شرط ہے. اور اگر کسی نے نماز کے بعد عمدن، مجبوری ہے کہ باتیں پڑھیے، نماز گاڑی چھوٹ رہی ہے، چلو گاڑی میں پڑھ لوں گا، دوڑ کے بیٹھ گیا، یہ ہے نا ویسے. لیکن اگر کسی نے عمدن جان بوجھ کر نماز پڑھی، معصوم فرماتے ہیں ہماری جنتا کی تسبیح کو چھوڑ دیا، اللہ ایسے نمازی کی نماز اس کے منہ میں مارے. سیدہ گئی رسول اللہ کے پاس امیر المومنین کے ساتھ، کہا کہ بابا کے پاس آپ کے کچھ کنیزیں آئی ہیں جو بہت کام کرتی تھی، تو کہ بابا کو کنیز ہے. تو رسول نے کہا بیٹی کنیز کی بجائے تمہیں ایک ایسی چیز دے دوں جو ہر شے سے افضل ہے. بابا عطا فرمائے. کہا بیٹی 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، جانے پہ 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ صبح. گئی تھی کنیز لینے، لے کر آ گئی تسبیح. اللہ کا راز، اللہ نے کہا میرے حبیب میرا راز ہے، میری کنیز خاص فخر مریم تک پہنچا دیجئے، شافیہ محشر تک پہنچا دیجئے. اگر آپ نے دیکھا گھر کی خواتین کام کرتے ہوئے تھک جاتی ہیں، شوہر کی خدمت ہے وہ کہ ان پر واجب نہیں ہے، لیکن وہ میں ان پر کہ جناب بیوی پر شوہر کی روٹی پکانا کپڑے دھونا واجب نہیں ہے. بسم اللہ. بیویاں سن رہی جی واجب نہیں. آپ اسے حکم نہیں دے سکتے میری روٹی پکا. قانون میرا اور آپ کا تو نہیں، قانون میرا اور آپ کا تو نہیں. میں سمجھ رہا ہوں کہ میرے سننے والے کیا سوچ رہے ہیں. میرے سننے والے یہ سوچ رہے ہیں جو بیچارے، سننے کا، جو بیچارے شوہر بیٹھے ہیں، میں نے بیچارہ کہا ہے، جو وہاں سے دانا آ گیا پہلے نہیں آیا زندگی میں. بیچارے شوہر سوچ رہے ہیں کہ نقوی صاحب آپ کہہ رہے ہیں خدمت کرنا بیوی پر واجب نہیں ہے، ہم دل میں سوچ رہے ہیں واجب ہوتی بھی تو کون کم وقت تھا جو ان سے خدمتیں لے لیں. بھیا یہ تو بیوی پر واجب نہیں، تو ایسا دعا دوں گا. بسم اللہ. سید دعا دوں گا پہلی بار، بیوی پر واجب نہیں، دعا دوں گا جہاں میری بیٹیاں میری بہنیں. اسلام کا حکم ہے شوہر واجب نہیں ہے، روٹی پکانا خدمت کرنا واجب نہیں ہے، شوہر کے گھر والوں کی خدمت کرنا واجب نہیں ہے. سنیے گا جہاں بچیاں سن رہی ہیں، واجب نہیں ہے کسی بھی لڑکی پر شوہر اور اس کے رشتہ داروں کی خدمت کرنا واجب نہیں ہے، لیکن جناب زہرا کی سنت ضرور ہے. پہلی بار سن رہے ہیں آپ، سیدہ کی سنت ہے. اچھی زندگی ہے، صحت مند زندگی ہے، کسی لوگوں اچھی گلا دسو. میں بیمار ہوں، میرے لیے شفا کے لیے دعا. میں بیمار ہوں، دعا کرے مولا مجھے شفا دے. بڑی مہربانی سے آپ میرے لیے عزت ہے، میرے لیے اپنے بچوں پہ آپ سلامت کریں. شاد ہو بیوی کی سنت. آپ جو گھر میں روٹی پکا رہی ہے نا شوہر کے لیے، بچوں کے لیے کھانا بنا رہی ہے، ان کے لباس دھو رہی ہے، سسر کی خدمت کر رہی ہے، ساس کی خدمت کر رہی ہے، تو وہ ادھر کام کر رہی ہے، جناب زہرا اس سے دعائیں دے رہا ہے. جناب سیدہ جلدی سے سنیے، جلدی سے سنیے کہ تسبیح کو پڑھنا کیسے. رات کو تسبیح پڑھ کے سو جائیں بچوں سب آپ کے لیے. جی تسبیح کیا پڑھنا کیسے، یہ عمل تو پڑھنا کیسے. رات کو تسبیح پڑھے. کسی خاص معصوم نے رات کے لیے حکم دیا، کہا ہے کہ رات کو پڑھیں، آپ بھی پڑھیں. بچیاں جب کام کرنے والی گھر میں کام پڑھ کے سو جائیں گی، تھک جاتی ہیں،
جب تسبیح پڑھ کے سوئیں گی صبح اٹھیں گی نہ کوئی تھکن ہوگی نہ کوئی بیماری ہوگی. بستر پہ لیٹ کے 15 سیکنڈ کا ہے تسبیح 15 سیکنڈ کے پڑھے آپ بھی رات کو پڑھ کر سو. اور دوسرا یہ کہ جب گھر کے باہر جائیں, میرے استاد آقا حامد علی شاہ موسوی صاحب مدرسہ اللہ علیہ, وہ تو میں نے ان کو دیکھا 25 کی ایک ہی بات ہے تسبیح زہرا تسبیح زہرا. وہ گھر سے باہر نکلے دروازے پر رک جائیں 10 سیکنڈ کی ہے تسبیح پڑھیں, اور تسبیح پڑھنے کے بعد اب تسبیح نیت کیا کرنی ہے یہ آخری بات, وہ اس کو سن لیں کہ نیت کیا, یہی راز ہے کہ پڑھنا کیسے, اسے یاد ہے کیسے پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ نہ نیت کی تو راز ہے. ہم نیت کیسے کرتے ہیں, نیت سنیں یہ 10 سیکنڈ کی تسبیح ہے نہیں, نیت کچھ اور ہے. نیت کریں تسبیح جناب سیدہ عالمین جگر گوشہ رسول بنت رسول پڑھتا ہوں. تمام مومنین و مومنات جو پوری دنیا میں پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور کر رہے ہیں. قدر کریں گے آپ, نیت بتا رہا ہوں. جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار مل جائے, بیماروں کو شفا مل جائے. جو دنیا میں حیران پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور ہوں, بے اولادوں کو اولادیں. جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں رشتے نہیں ہو رہے, لوگ آتے ہیں ایک پیسٹریاں سموسے کھاتے ہیں کھسک جاتے ہیں, اچھا جواب دیں گے پھر نہیں آتے. وہ بچیاں سہیلی سر سفید ہو جاتے ہیں, ان بچیوں کے رشتے ہو جائیں اس لیے پڑھ رہا ہوں. جو بچے طالب علم میں کامیاب ہو جائیں اس لیے پڑھ رہا ہوں. پوری دنیا میں جو چاہنے والے سیدہ عالمین کے غلام و کنیز ہیں اللہ انہیں رزق میں اضافہ کر دے. دیکھیں دوسروں کے لیے کہہ رہے ہیں, اپنے لیے ابھی کچھ نہیں. پتہ ہے کیوں؟ بیوی نے صبح کی نماز پڑھائی, ہاتھوں کو نماز پڑھی, دعا مانگی, اس کے لیے دعا, اس کے لیے دعا, ظہرین کے بعد اس کے لیے دعا, شہزادی کو ہے مغربین ہو گئے, اس کے کنیز نے آ کر قدم تھام لیے, کنیز آپ کے جوتیوں پہ قربان ہو جائے, بنت رسول صبح سے لے کر رات ہو گئی, اس کے لیے دعا, اس کے لیے دعا, اپنے لیے کچھ نہ مانگے گی اپنے لیے. ایک مرتبہ دیکھے گا کنیز خدا جو دوسروں کے لیے دعا مانگتا ہے اسے اپنے لیے مانگنے کی ضرورت ہی کہاں ہے. اس کے لیے ان کے لیے جو پریشان ہیں مصیبتوں میں مبتلا ہیں, وہ بے روزگار بے گناہ اسیر ہے, ان کی رہائی ہے. یہ تسبیح کی نیت کر رہے ہیں, پڑھاتے جائیے. پھر خاص نیت پڑھائی اپنے اپنے بچوں کے رزق میں اضافے کے لیے پڑھ کر, اب خاص پڑھیں, خاص سنیں. اور تسبیح پڑھ رہا ہوں بی بی پاک کی, جو مومنین دنیا سے چلے گئے, علماء کرام جنہوں نے میرے مذہب کے لیے عظیم کام کیے, یہ کتابیں لکھی, یہ بہار الانوار, یہ بڑی بڑی کتابیں لکھی, یہ جناب اصول کافی لکھی ہے, یہ استفسار لکھی ہے, یہ وسائل الشیعہ لکھی ہے, برے عام لکھی ہے, بڑے بڑے لوگ, یہ جو علامہ رشید رابعی بڑے بڑے کام کرنے والے جو آپ کو یاد ہے, ہمارے وہ بزرگ چلے گئے, وہ سید دنیا سے چلے گئے, معقول جو بھی گاؤں کا دیہات کا پڑھا لکھا عالم اور مرد دنیا سے چلے گئے. میں تسبیح پڑھتا ہوں جنتوں میں ان کی بلندی درجات کے لیے. خاص نیت سنیے گا. پھر کہیے پادری والے جن مومنین کی آج قبر میں پہلی رات ہے تسبیح پڑھ رہا ہوں تاکہ فشار قبر سے بچ جائیں. اب آپ تسبیح پڑھتے چلے جائیں, ایک ایک تسبیح میں ذکر کرتے چلے جائیں گے, کروڑ اللہ کی رحمتیں آپ پر اترتی چلی جائیں. اللہ آپ کو زندگی آتے, اللہ آپ کو شاد و آباد. اللہ دارو ایک زہرا کربلا میں بھی تھی, یہ 18 سال کی فاطمہ ہے جو کربلا میں گئی تھی, وہ 4 سال کی فاطمہ. جی نام ان کا بھی فاطمہ, نام ان کا, رونا ان کا بھی مشہور ہے. ہائے بابا, ان کی بھی صدا تھی نا کیا تھا کسی, اور یہی صدا دادی سے ورثے میں پوتی کو بھی ملی ہے. ہائے بابا, ہائے بابا. بس ایک آواز آئی ہے شام غریبہ, پھر وہ آواز رکی نہیں ہے جب تک شام کے زندان میں وہ بچی دنیا سے چلی نہیں گئی. ایک ہی آواز آئی ہے, ہائے بابا. بس ایک سکینہ کی ایک پکار ہے, ہائے بابا, ہائے بابا.
جلدی کرتا ہوں، پوری روایت نہیں پڑھتا، احتراماً کھڑا ہو گیا ہوں، معاف فرمائیے گا اگر تسلسل خراب ہوا ہو، اس لیے کھڑے ہو کر بیٹھ کر پڑھنے میں مجھے شرم آئی کہ جس شہزادی کا ذکر کر رہا ہوں اسے مسلمانوں نے بیٹھنے نہیں دیا۔ چلو ابھی پوچھ لیتا ہوں، ملک کا بہت بڑا مسائل کے حوالے سے نام ہے جو مجھے شک پہ سوال پر ویسے بھی خاندان رسول سے اور آگے ذرا چلو مجھے کھڑے ہو کر بتا دیں کہ نبی صاحب جھوٹ بول رہے ہیں کیوں سید؟ کوئی روایت آپ نے دیکھی ہے کربلا سے کوفے تک، کوفے سے شام تک ایک روایت دکھا دیں جس میں کسی کی آواز آئی ہو تھک گئی ہوگی سکینہ بیٹھ حسین کے نہیں، سر حسین کے موضوع پر ایک موضوع مختصر پڑھا، سر حسین کے موضوع یہ نہیں ہے کہ میں طویل کروں گا بس وہ پیچھے سے دعا کر دیں گے نا میرے پشت پر تو وہ دعا مجھے میرے لیے پہاڑ جیسی برکتیں مجھے عطا کر دیں گے، تنگ ہو گئے تو میرے لیے جو ہے وہ پریشانی۔ امام حسین کے موضوعات علیحدہ بحث بیٹا، یہ بچے بیٹھے ہیں، اللہ تمہاری جوانیاں تمہیں تمہارے ماں باپ تمہارے چہرے دیکھنا نصیب ہے۔ سر حسین امام حسین کے موضوعات اللہ مجلس نہیں، سر حسین کے موضوع شہادت کے بعد جو موضوع سر اثر حسین سے اسے علماء مقاتل نے جمع کیا۔ پہلا موضوع بتایا کہ جب حسین کا سر نیزے پر آیا حسین کی آنکھیں کھلی ہوئی، حسین کی آنکھیں اسے موضوع کرا دی، حسین کی آنکھیں کھلی تھی، لیکن جب 11 محرم بہن قیدی ہو کر آئی ہے حسین کی آنکھیں بند ہو گئی، دیکھ کر کہا ماں جائے جب تیرا جہاد ہو رہا تھا میں تنہ زینبیہ سے دیکھ رہے آنکھیں کھول زہرا کے لا بہن کے جہاد کا وقت ہے۔ کشا کشا قافلہ جلدی کرنے پر معذرت خواہ، کشا کشا قافلہ کوفہ شہزادی کے خطبے بدبخت بدنہاد ابن زیاد علیہ لعن والعذاب گھبرائے، ایسا نہ ہو شام جاتے ہوئے کوئی محبان اہل بیت حملہ کرے سر حسین چھین، ہم یزید کے انعام و اکرام سے محروم ہیں، حکم دیتا ہوں راستے میں جہاں قیام ہو حسین کا سر نیزے سے اتار کر آخری صندوق میں بند کر کے تالا لگایا جائے، ساری رات پہرے دار پہرا دے، صبح پھر سر کو نکال کر نیزے پر لگایا جائے۔ منزل آگے بڑھی، کوفے کے بعد پہلی منزل آئی، سر کو نیزے سے اتارا، آئے میں قربان ہو جاؤں جسے چومتے ہوئے زہرا آخری صندوق میں بند کر کے کفر لگا دیا۔ لشکر یزید کا سپاہی نیزہ پکڑ کے بیٹھ گیا، حارث نام روایت کرتا ہے کھانے کھا کے اچھے کھانے کھا کے ٹھنڈے پانی پی کے ہمارا لشکر بستر بچھا کر آرام کرتا، بستروں پر ٹھنڈے پانی پی کر لشکر یزید کھانے کھا کر آرام کر، دور خاک پر نبی کی بیٹیاں زہرا جائیاں خاک کر کہتا ہے میں نے دیکھا سب بچے سو رہے خان، ایک 4 سال کی بچی ہے جسے نیند نہیں آتی، جسے نیند نہیں آتی، وہ اٹھتی ہے مجھے جاگتا ہوا دیکھ کر پھر خاک پہ لیٹ جاتی، وہ اٹھتی ہے اور مجھے جاگتا ہوا دیکھ کر پھر خاک پر لیٹ جاتی۔ کہتا ہے میں نے یہ جاننے کے لیے آپ مجھ سے وابستہ رہیے گا، میرے بھائی کیمرے مین میرا بیٹا خود کام کر لے گا، کہتے ہیں یہ حارث کہتا ہے یہ جاننے کے لیے کہ یہ بچی اٹھتی ہے مجھے دیکھ کر پھر خاک پہ لیٹتی ہے، یہ جاننے کے لیے یہ بچی کیا چاہتی ہے۔ میں نے آنکھوں کو نیم بند کیا، بچی نے دیکھا میری آنکھیں بند ہے، میں سو رہی، بچی خاک سے اٹھی، سہمی کی بچی گھٹنیوں کے بل چلتی، گھٹنیوں کے بل چلتی صندوق کے قریب، ڈری ڈری مجھے بھی دیکھ رہی، سن سکیں گے حضور، ڈری ڈری مجھے بھی
دیکھ رہی صندوق کے قریب بچی نے اپنا دانا روسا آہستہ آہستہ آواز بابا جب کوئی جواب نہ آیا بچی تڑپے گا بابا بابا. جب مدینے میں ایک بار بابا کہتی تھی 100 بار جی شکینہ کہہ کر سینے سے اتنی غریب ہو گئی وہ بابا آوازیں دے رہے جواب نہیں دیتے. اس ادا سے بچی نے یہ بات کہی طرف دھماکہ کفر دور گرا صندوق پھٹا حسین کا سر اطہر بلا تشبیہ پرواز کرتا ہوا بچی کے ہاتھوں پر سر آ گئے. یہ جملہ ان کے لیے کہتا ہوں جن کو بیٹوں کے ساتھ اللہ نے بیٹیاں دی. بیٹے اور بیٹی کی محبت میں فرق ہوتا. بیٹی کی محبت اور ہے باپ سے, بیٹے کی اور. مجھے بھی اللہ نے بیٹی عطا کی. میں نے نام ہی کبھی شکینہ رکھا. اداکارو ماتم دارو آپ گھر سے باہر جائیں بیٹے ادھر ادھر کھیلتے رہیں. بیٹی انتظار میں رہتی ہے, انتظار میں. کوئی کچھ کہے, بھائی کہے, ماں کہے, ماموں کہے, چپ. جب شام کو آپ آئیں گے خاموشی سے آپ کی گود میں بیٹھ جائے سارا دن کی داستان. بابا جب آپ نہیں تھے نا اس نے مجھے یہ کہا, اس نے مجھے یہ کہا. اداکاروں تو بچی 10 محرم باپ سے بچھڑ گئے. 10 محرم جب باپ کا سر آیا بے ساختہ سر کو دیکھ کر کہا بابا آپ کے بعد مجھے تماچے لگے. وہ بابا جملہ سنیے گا, بابا مجھے تماچے لگے, بابا بابا میرے بہت چھن گئے. سن سکیں گے یہ کہہ کر بچی نے چلا ہوا گریباں کہا بابا دیکھیں بابا انہوں نے مجھے اونٹ کی پشت پر الٹا باندھا تھا. یہ دیکھو بابا میرے سینے کی کھال اتر گئی. یہ دیکھو بابا میرا سینہ اتر گیا. یہ دیکھو بابا. جی اٹھنا تو بیڑا دیا کوئی نہیں بہو تھوڑا جا بیٹھ جاؤ. حاضری ہو جائے دعا ہو جائے. آ جاؤ نہ جاؤ آ جاؤ. سلوات